الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری جہان کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی قرآن میں ارشاد فرمایا، اور اللہ کے اس فرمان سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرنے سے ہماری زبان عاجز اور قاصر ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کہ رب العالمین کی ذات اتنی عظیم الشان ذات اور ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کو ملا کر کے سیاہی بنا دی جائے اور دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں پیڑ پودے ہیں ان کو کاٹ کر کے تراش کر کے قلم بنا دیا جائے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو لکھا جائے تو دنیا کے سارے درخت ختم ہو سکتے ہیں، سمندر کا پانی ختم ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین کی حمد و ثنا ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے رب کی ذات ہی ایسی ہے، اس لیے رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اور بزرگی میں صرف ایک جملہ کہہ دینا کافی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو دنیا میں آئے تمام پیغمبر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، بزرگان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے ایمان و عمل سے متعلق گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ ہم سب مل کے رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور ہم سب کو سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، اسلام نے ہم مسلمانوں کو بہت سارے احسانات اور بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات اور بے شمار نعمتیں ہم سب پر ہیں۔ ایک عظیم الشان نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے ہمیں ایک کنسپٹ اور ایک تصور دیا جسے تصور آخرت کہا جاتا ہے۔ آخرت کا تصور، آخرت کے تصور سے میری مراد حصول جنت کی تڑپ، عذاب جہنم سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے کوشش، قبر کے عذاب کا خوف، قیامت کے مناظر اور حشر کے دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب کا خوف، جزا اور سزا کا تصور، یہ وہ تصور ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام کی ایک عظیم خصوصیت ہے کہ یہ تصور صرف اسلام نے دیا، مسلمانوں کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ یہی وہ تصور، یہی وہ کنسپٹ ہے جو مسلمان کو دنیا میں برائیوں سے بچاتا اور روکتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ ایک چوکیدار کی طرح ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جب بھی ایک مسلمان جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جب بھی اس کے دلوں کے اندر برائی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، جب بھی کسی گناہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، فوراً تصور آخرت اس کے ذہن پر غالب آ جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے اور برائیوں سے اپنی حفاظت کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ کسی قانون کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی انسان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ کا خوف اور آخرت کا تصور ہی صرف کافی ہے ایک آدمی کو گناہوں سے بچانے کے لیے۔
اپنی حفاظت کے لیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، فکر آخرت اور آخرت کا تصور ہی وہ کنسیپٹ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ایک غامدیہ عورت سے زنا کا صدور ہو جاتا ہے۔ وہ عورت اپنے قدموں سے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، مجھ پر حد نافذ کر دیجئے، گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا کی تکلیف کو تو برداشت کر سکتے ہیں، دنیا کی مصیبتیں جھیل سکتے ہیں، لیکن آخرت کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے اس گناہ کا صدور ہوا ہے، ہم پر حد نافذ کر کے اسی دنیا میں ہمیں گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ آخرت کا تصور ہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے دعوت زنا دیا، 7 دروازوں کے اندر بند اس عورت نے جب دعوت زنا دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کر اس کو ٹھکرا دیا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ بے شمار واقعات رسول اللہ کے زمانے میں آپ کو مل جائیں گے کہ مجرم جرم کرنے کے بعد اپنے قدموں سے چل کر خود بارگاہ رسالت میں، عدالت نبوی میں حاضر ہو کر کے اپنے جرم کا اقبال کرتا ہے، قبول کرتا ہے کہ مجھ سے جرم ہوا، مجھ پر حد نافذ کر دیجیے، مجھے گناہوں کی سزا دے دیجیے۔ یہ آخرت کا تصور تھا، فکر آخرت تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر آج بھی اگر مسلمان کے اندر وہ آخرت کا تصور اور کنسپٹ باقی ہے، واقعتاً آخرت پر اس کا ایمان ہے، جزا اور سزا کا خوف اس کے دل کے اندر ہے، حساب و کتاب کا ڈر ہمارے اندر ہے، تو یقین جانیں آج بھی اپنے برائیوں سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آپ بچائے رکھیں گے، اپنی حفاظت کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس دن آپ کے دلوں سے ایک کنسپٹ اور تصور نکل گیا، آپ کو گناہ کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں رہے گی، آپ دل کھول کر گناہ کریں گے، کوئی فرق آپ کو نہیں پڑے گا۔ اور آج دنیا میں مسلمانوں کی بدعمالیاں، مسلمانوں کی قدم قدم پہ برائیاں، مسلمانوں کی یہ گناہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا تصور، ہمارا آخرت پر سے ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ وہ ایمان نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ہمارے گناہ کا صدور ہونا، گناہوں میں ملوث ہو جانا، حرام کا ارتکاب کرنا، سودی کاروبار کرنا، زنا میں ملوث ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے ہمارے گناہ، ہماری بدعملی، کہ ہمارا ایمان آخرت پر سے کمزور ہے، ہم ضعف ایمانی کے شکار ہیں۔ اسی ایمان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اسی ایمان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون تھے میرے بھائی اور دوستو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں نبی محترم، جس نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا تھا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، ذرا دل تھام کر سنیں کہ اس نبی کے بارے میں اللہ نے کہا تھا، اے نبی آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے کوئی گناہ دنیا میں نہیں ہوا ہے، آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ اس معصوم عن الخطا نبی کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آخرت کا خوف ان کے دلوں میں اس قدر غالب رہتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے الفاظ میں بیان کرتی ہیں کہ ان النبی کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ، کہ نبی محترم جب رات کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر قیام اللیل کرتے تھے تو قیام نبی کا اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم پڑ جایا کرتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، اے نبی محترم لم تصنع ھذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک، اے رسول اکرم آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟
ایک شکرانے کی نماز ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول کی کہ رات بھر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے اللہ کے خوف سے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی محترم کو دیکھا ایسی حالت میں کہ آپ رات میں قیام کر رہے ہیں اور آپ اس قدر روزار و قطار رو رہے ہیں اللہ کے رسول کہ آپ کے سینوں سے چکی، آٹا کی پیسنے والی چکی کی پیسنے کی آواز آپ کے سینے سے آ رہی تھی۔ سسک سسک کر اللہ کے رسول رو رہے تھے۔ یہ آخرت کا خوف تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی راستے سے گزرتے تھے اور سڑک کے کسی بازو میں کسی درخت کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کاش کہ میں یہ درخت ہوتا، اس دنیا میں میری تخلیق اور پیدائش نہ ہوتی، کاش کہ میں یہ درخت ہوتا، کوئی جانور آ کے اسے کھا کر کے پائخانہ کر دیتا، کل قیامت کے دن ہمارا رب کے سامنے حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ یہ ڈر اور خوف تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کو دیکھتے تھے درختوں پر بیٹھا ہوا تو کہتے تھے کاش کہ میں درختوں پر بیٹھا ہوا پرندہ ہوتا جو نیچے اترتا اور دانہ چگتا، دانہ چگ کے اڑ جاتا اور اسے کھا کر ختم کر دیتا، یا کسی کا شکار بن جاتا، کل رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارا حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ یہ ڈر اور خوف ہوتا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر سے گزرتے تھے، مشہور واقعہ ہے، قبر سے گزرتے تو قبر کو دیکھ کر آپ زار و قطار روتے، آپ کے آنسوں سے آپ کے ریشے مبارک، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے عثمان جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، قبر کو دیکھ کر جتنا آپ روتے ہیں اتنا جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قبر کی پہلی منزل ہے، یہ قبر کی پہلی منزل ہے جہاں منکر نکیر سوال کریں گے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے، اور جو شخص انہی 3 سوالوں کا جواب دے لے جائے گا اس کی پہلی منزل آسان ہونے کے بعد آنے والی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، لیکن جو شخص اس منزل میں پھنس گیا، یہاں جواب نہیں دے پایا، اس کے بعد آنے والی منزلیں پار نہیں کر پائے گا۔ پھر رب پوچھے گا، منکر نکیر پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، مجھے اسی کا خوف ہے، اسی کا ڈر ہے کہ یہ سب سے پہلی منزل ہے جہاں منکر نکیر سوال کریں گے۔ اس منزل کو اگر ہم پار کر لے گئے آگے کی ساری منزلیں جزا اور سزا کی، حساب و کتاب کی، پل صراط کی، سارے منزلیں ہم پار کر لے جائیں گے۔ کون بتا پائے گا منکر نکیر کے جواب کو؟ کہیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، کون بتا پائے گا؟ وہ شخص جس نے اپنے رب کے احکام کے مطابق زندگی گزارا ہے، اسی کے زبان سے سوال کے جواب نکلیں گے جس نے رب کو پہچانا، رب کی معرفت حاصل کی، رب کی بڑائی، کبریائی اور بزرگی بیان کی، رب کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا اور گزارا، وہی کہہ پائے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جس نے رب سے روگردانی کی، رب کے احکام کی ٹھکرایا احکام کو، رب کی نافرمانی کی، قرآن کو بالائے طاق رکھا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، نہ رب کو کبھی یاد کیا، نہ رب کو پہچانا، نہ رب کے مظاہر، ربوبیت کے مظاہر پر غور کیا، نہ رب کی قدرت اور نشانیوں کو دیکھا، وہ شخص من رب کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس کی زبانیں لڑکھڑا جائیں گی، پھسل جائے گا اور آگے کی ساری منزلیں ناکام ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یہی خوف آخرت تھا، آخرت کا تصور ان کے ذہن و دماغ میں اس قدر موجزن تھا، آخرت کا خوف کا غلبہ اس قدر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دنیا دار اور ایک آخرت والے، ایک دنیا والے اور ایک آخرت والے، تم آخرت والے بنو، دنیا والے نہ بنو۔ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، کہا کرتے تھے کہ آج کا دن جو تمہیں زندگی ملی ہے، 10-20 سال کی، 30 سال کی زندگی ملی ہے، آج کا دن یہ عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل کا دن حساب کا ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا، کل کا دن حساب کا ہوگا، عمل کا نہیں۔ جو موقع ملا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھو اور آخرت کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اصلاح ہوگی نفس کی اصلاح ہوگی، زندگی سنورے گی۔ آخرت کا خوف جب دلوں میں پیدا ہوگا اس طرح بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے، صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کے مابین۔ آج میرے بھائیوں اور دوستو، اسی ایمان کی کمی ہمارے اندر ہے، یہی ایمان کی کمزوری ہے، آخرت پر سے ایمان ہمارا ہٹتا ہوا چلا گیا۔ جو ایمان ہونا چاہیے تھا وہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔
آج مسلمانوں کے جو ظلم و ستم کے شکار ہیں، مسلمانوں پر جو حالات ناگفتابے ہیں، تعلیمی پسماندگی ہے، معاشی پسماندگی ہے اور مختلف قسم کے سازشوں کے شکار ہیں، دشمن ان کو اپنا شکار بنانے کے لیے کھڑا ہے۔ ان کے مدارس پر، ان کے مساجد پر، ان کی داڑھی پر، ان کے کرتے پر، اسلام پر، بلکہ دنیا کا سارا کھیل جو چل رہا ہے، سیاسی کھیل، یہ سارا کھیل اسی اسلام کی بنا پر چل رہا ہے۔ اسلام ہی ٹارگٹ اور نشانہ ہے۔ دشمنان اسلام کا ٹارگٹ یہی اسلام ہے۔ سارا کھیل، معیشت کمزور ہے، لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، رزق کی تنگی کی جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام سے دور کرنے کی وجہ سے، اسلام سے ہٹانے کی وجہ سے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ آج صدیوں سے یہ سازش چل رہی ہے کہ کون سا حملہ مسلمانوں پر کیا جائے۔ دشمنان اسلام جانتے تھے کہ ایک پختہ مومن، رسول اللہ کی پیروی کرنے والا، اللہ رب العالمین کے احکام کی پیروی کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا مسلمان سے کوئی دشمن کبھی فیس ٹو فیس مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی دشمن کبھی تیر تلوار سے حملہ نہیں کر سکتا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب دشمنان اسلام نے مسلمانوں سے صف آرا ہوئے، مسلمانوں سے جنگ میں آئے لڑنے کے لیے، تو ہمیشہ شکست نصیب ہوئی۔ یہ شواہد اور دلائل موجود ہیں، وہ جانتے ہیں۔ بلکہ بعض کمانڈروں نے، دشمنان اسلام کے کمانڈروں نے کہا بھی تھا کہ یہ مسلمان ایسی قوم ہے کہ اسے ہم تیر اور تلوار سے کبھی نہیں ہرا سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی جو مسلمان کی قوت ایمانی کو شکست دے سکے۔ اسی قوت ایمان کی بدولت مسلمانوں نے دنیا میں اپنا سکہ جمایا، اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ کیا کبھی تاریخ کا مشاہدہ ہم نے کیا؟ تاریخ کبھی پڑھا؟ آج مسلمان مختلف قسم کے اسباب پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں، مارنے کے، کاٹنے کے، مدارس پر حملے کے، نقصان پہنچانے کے، ہر آدمی کو خوف لاحق ہوتا ہے ایک قسم کا، اور جو آدمی محسوس کر رہا ہے کہ میں پرسکون ہوں، میں پرامن ہوں، وہ محسوس نہ کرے۔ آگ لگی ہے تو کبھی بھی آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں تکلیف ہونی چاہیے۔ دنیا میں کسی مسلمان کو اگر تکلیف ہو، کسی مدرسے پر، کسی مسجد پر، کسی تہذیب پر حملہ ہو، تو ہر مسلمان کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور اس تکلیف میں شراکت داری کرنا چاہیے، حصہ لینا چاہیے کہ ہمیں بھی تکلیف ہے۔ کوئی آدمی امن محسوس نہ کرے کہ ہم مامون ہیں، ہم محفوظ ہیں۔ کبھی بھی کسی پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری قوت ایمانی کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آج دشمنان اسلام ہم پر حاوی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو مسلمانوں نے جب بھی دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کو چھیڑا، معرکے کو چھیڑا، کبھی طاقت کی بدولت مسلمان نہیں جیتے ہیں، ہمیشہ ایمان کی بدولت جیتے ہیں۔ مسلمان کہتا ہے کہ آج ہمارے پاس اگر سیاسی قوتیں ہوتی تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ مسلمان کہتا ہے آج ہمارے پاس اگر معاشی قوت ہوتی، اکانومک لیول پر ہمارا کوئی ہوتا، کوئی زور چلتا، تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ مسلمان کہتا ہے اگر ایجوکیشن میں، تعلیم میں مسلمان آگے بڑھے ہوتے، دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوتے، تو آج مسلمانوں کی صورتحال نہیں ہوتی۔ نہیں میرے بھائیو اور دوستو، یہ سب چیزیں اسباب نہیں ہیں، یہ سب عوامل نہیں ہیں، یہ سب ریزنز نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی پسماندگی، بدحالی کا ریزن اور سبب قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے عمل کی کمزوری ہے، عمل کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، قرآن سے سچا کون ہے؟ ذہن و دماغ میں اس بات کو بیٹھا لو کہ ساری تکلیفیں، مصیبتیں ہماری بدعملی کی وجہ سے ہیں، ہمارے ایمانی فساد کی وجہ سے ہیں، ہماری عملی خرابی کی وجہ سے ہیں۔ آج بھی ایسی مسجدیں باقی ہیں جہاں فجر کی نماز میں 6 7 لوگ 8 لوگ نمازی ہوتے ہیں۔ کیا کہا جائے اس قوم کو، اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو؟ کوئی معاشرہ بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایسا سوسائٹی بتا سکتے ہیں جہاں جس سوسائٹی کے بارے میں یہ مشہور ہو اور معروف ہو کہ اس معاشرے کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں؟ یہ مسلمان ہیں، اس معاشرے کے لوگ 100% نمازی ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ کیا کہہ سکتے ہیں کوئی معاشرہ ایسا ہو جس معاشرے میں تجارت ہوتی ہے، تجارت میں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے، لین دین صاف طور پہ ہوتا ہے، دھوکہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہی سب بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن اسی پر زور دیتا ہے
قرآن چیخ چیخ کر 1400 سال سے ایک ہی فرمان سنا رہا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم کمزور نہیں ہوگے، تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جس خوف سے آج تم ڈر رہے ہو، ہماری نوکری کب چلی جائے، ہماری عزت پر حملہ کب ہو جائے، شام کو ہم سوتے ہیں رات میں کیا ہو جائے، ہمیشہ خوف لاحق رہتا ہے۔ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، کیا ہے مسلمانوں کمزور نہ ہو جاؤ، تم غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہوگے، تمہاری عزت ہوگی، تمہارا مقام ہوگا، تمہارا مرتبہ ہوگا، اور دشمنوں کو ماننا پڑے گا، تمہارے مقام اور مرتبے کو سمجھنا پڑے گا، بشرطے یہ کہ ان کنتم مؤمنین، تم مومن بن کر رہو۔ یہ اللہ نے قید لگائی تھی۔ تم کبھی کمزور نہیں ہوگے، تم کبھی رسوا نہیں ہوگے، تم کبھی ذلیل نہیں ہوگے، بشرطے یہ کہ تم مومن بن کے رہو۔ وہ ایمان کہاں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تھا؟ اپنی ایمان اور اپنے عمل صالح کے بدولت صحابہ کرام نے ساری دنیا میں اپنا سکہ جمایا، اسلام کا جھنڈا گاڑا، توحید کا پرچم لہرایا، اور دنیا کو مجبور کیا کہ دنیا خود مسلمان کو دیکھ کر روب کھاتی تھی، مسلمانوں کی داڑھیوں کو دیکھ کر ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے طرز کو دیکھ کر کے۔ ساری کمزوری ایمان اور عمل صالح کی ہے، عمل کی ہے۔ یہ بنیاد اصل چیز ہے۔ دنیا کو کوسنا چھوڑ دیجئے، کس کی غلطی ہے، قوم کی غلطی ہے، رہبر کی غلطی ہے، رہنما کی غلطی ہے، سب چھوڑ دیجئے۔ صرف ہماری بدعملی کی وجہ سے، ہماری کمزوری کی وجہ سے، عمل کی کمزوری کی وجہ سے مختلف قسم کے لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ سودی کاروبار ہے تو جواز کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کہیں مل جائے اور ہم یہ کاروبار کر لیں۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے، آپ نے کہا تھا، نبی کے اس فرمان کو ذرا غور کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ کا یہ فرمان کس طرح منطبق اور فٹ ہوتا ہے اس معاشرے پر۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب دشمن قومیں مل کر کے امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑیں گی۔ سنا ہوگا بارہا آپ نے حدیث سے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جب دشمن قومیں، ساری قومیں مل کر کے امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑیں گی، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، کثرت ہوگی تمہاری، مسلمان بہت ہوں گے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سمندر میں بہتے ہوئے جھاگ اور گجھے کی طرح بے حیثیت اور بے وقات ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی مقام تمہارا نہیں ہوگا، کوئی مرتبہ نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا حب الدنیا، اس دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، اس دل کے اندر دنیا کی الفت بیٹھ جائے گی، اور جس دن دنیا آپ کے دل میں جگہ بنا لے گی اس دن آخرت سے آپ غافل ہو جائیں گے۔ اس دنیا کو اپنے دل میں جگہ مت دو، اس دنیا کو اپنے دل میں جگہ مت دو، دنیا کو صرف ضرورت کے مطابق استعمال کرو۔ یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ رسول اللہ نے سکھایا، آپ کی زندگی نے سکھایا، صحابہ کرام نے سکھایا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑا پہننے والے صحابہ کرام غربت کی حالت میں 3 مہینہ چولہا نہ جلتا تھا ان کے گھروں میں، کھجور پانی پر بسر کرنے والی یہ قوم دنیا پر کیسے چھا گئی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ دنیا پر حکومت کیسی، کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی سوچا کیسے حکومت ہوئی؟ کون سی دولت تھی، کون سی طاقت تھی، کون سی شہرت تھی صحابہ کرام کے پاس؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے سے زیادہ غریب زمانہ کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے غریب کوئی نہیں تھا، رسول اللہ سے غریب کوئی نہیں تھا، کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی مادی طاقتیں نہیں تھی، اس کے باوجود قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو گھٹنے پر ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ کون سی طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی، عمل صالح کی طاقت تھی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے نہیں دیکھا غزوہ بدر کا معرکہ، ایک عظیم الشان معرکہ جہاں صحابہ کرام سے اچانک جنگ ہوئی، صحابہ کرام بھوکے تھے، روزے کا زمانہ تھا، پیاسے تھے، اور 1000 کی تعداد آپ سے بھڑ گئی۔ صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ طاقت تھی، نہ قوت تھا، نہ تلوار تھی، نہ تیر تھے، کسی کے پاس تھا، کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ کون سی وہ طاقت تھی جس نے 1000 کافروں کی تعداد کو بھاگنے پر مجبور کر دیا؟ کبھی سوچا آپ نے کون سی طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی، عمل صالح کی طاقت تھی۔ ارے وہ صحابہ تھے جن کو اللہ پر اتنا توکل تھا، اللہ پر اتنا ایمان تھا، اللہ پر یقین اتنا مضبوط تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو، وہ انبیاء تھے، وہ نبی تھے، وہ صحابہ تھے، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے لشکریوں نے آپ کا پیچھا کیا، ذرا سوچیں کیا ہمارے اندر وہ توکل اللہ پر، وہ اعتماد، وہ ایمان ہے آج؟
محاسبہ نفس کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی غلطی خود ٹھہرائیں کہ ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہی ہیں، جس کی سزا آج امت مسلمہ کو مل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اس کے لشکریوں نے پیچھا کیا آپ کا، موسیٰ علیہ السلام سمندر کے قریب پہنچ گئے اور دیکھا سامنے سمندر ہے اور پیچھے لشکر پہنچنے والے ہیں، فرعون کا لشکر پہنچنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لشکریوں نے کہا آپ کے ساتھیوں نے کہ ہم تو اب پکڑ لیے گئے. انا لمدرکون، قرآن نقشہ کھینچا، انا لمدرکون، کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو گئے کام سے، پکڑ لیے گئے. ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف فرعون کے لشکر ہے، اب کہاں جائیں؟ ایک لمحے کا وقت تھا کہ فرعون اس کے لشکر کود کے پکڑ لیتے اور موت کے گھاٹ اتار دیتے. موسیٰ علیہ السلام ایسے عالم میں جب کوئی چارہ نہیں تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف فرعون کے لشکر ہیں، پکڑنے والے ہیں، پہنچ گئے. ایسے عالم میں موسیٰ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہنمائی کرے گا، کوئی راستہ نکالے گا. وہ اعتماد کہاں سے لے کر آؤ گے؟ وہ توکل بھروسہ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ ہے ہمارے پاس نہیں ہے. وہ بھروسہ ہمیں اللہ پر نہیں ہے، وہ توکل ہمارا نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے جب دیکھا موسیٰ کے اس توکل کو، اس اعتماد کو، اس رب العالمین کے وعدے پر یقین کو، تو اللہ نے فوراً کہا موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر میں مارو. لاٹھی مارا گیا، راستہ بنا، سارے لشکر نکل گئے ساتھ میں اور فرعون کے لشکر اسی میں ڈوب گئے. حفاظت کیا کہ نہیں اللہ رب العالمین؟ کس کی بدولت؟ اعتماد اور توکل کی بدولت. اللہ پر اتنا بھروسہ تھا صحابہ کرام کو، انبیاء کو اتنا بھروسہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہمارا کہاں ہے، توکل کہاں ہے، اس طرح توکل اعتماد کہاں ہمارا رہ گیا. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کی سازش کی، آگ میں ڈالنے کی سازش کی. اس نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے جا رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے. بارش کے فرشتے نے کہا کہ ابراہیم حکم دو تو ہم بارش برسائیں، آگ بجھ جائے. ہوا کے فرشتے نے کہا ابراہیم تم حکم دو تو ہم ہوا چلائیں، یہ آگ بجھ جائے. پرندوں نے کہا ابراہیم تم حکم دو تو ہم اس میں کنکریاں ڈال کر کے اس کو بجھا دیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا رب ہماری حفاظت کرے گا، کسی کے امداد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، رب ہمارا محافظ ہے. میں نے دنیا میں کوئی ایسی غلطی نہیں کی جو رب کی رضا کے خلاف ہو. انہیں یقین تھا اپنے عمل پر کہ اے اللہ میں نے زندگی میں تیری خلاف ورزی نہیں کی. موسیٰ جانتے تھے کہ اے اللہ میں نے زندگی میں تیری خلاف ورزی کبھی نہیں کی، تیرے حکم کے مطابق چلتا رہا، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں تجھ پر یقین کروں، پکا یقین کہ تو ہماری حفاظت کرے گا، مجھے ضائع نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین کو یہ نقشہ اور یہ منظر دیکھ کر بڑا خوش ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی رحمت جوش میں آئی. ابراہیم کے توکل کے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. آگ میں ڈالے گئے، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی. آپ مسکرا رہے ہیں آگ میں. یہ اعتماد تھا، یہ توکل تھا اللہ رب العالمین، یہ یقین اور یہ ایمان تھا. آج ہمارا وہ ایمان نہیں ہے، وہ توکل نہیں ہے. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر ایک کافر نے تلوار رکھ دی، یاد ہوگا واقعہ مشہور ہے. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ کافر نے تلوار رکھی. کافر نے تلوار رکھی اور کہا محمد بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ آپ کیا کرتے؟ اگر ہم ہوتے تو اس کا مقابلہ کرتے، تلوار چھین لیتے، دھکیل دیتے اور دھکا دے کر بھاگ لیتے یا لڑتے اس سے. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر کافر نے تلوار رکھی اور کہا بتاؤ محمد تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اپنے رب کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ. اتنا کہنا تھا کہ کافر کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کپایا کس نے؟ اس کے ہاتھ پر لرزہ طاری کس نے کیا؟ اللہ پر توکل، اعتماد اور بھروسے نے رب العالمین کو اس کافر سے بچا لیا. رب العالمین نے اس کافر سے محمد رسول اللہ کو بچا لیا. تلوار کانپنے، ہاتھ کانپنے لگی، تلوار چھوٹی. اللہ کے رسول نے اٹھایا، بتایا، بولے اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے اپنے تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے فرمایا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ کافر تو اللہ کو تو مانتا نہ تھا، خوشامد شروع کر دی. اللہ کے رسول نے اسے معاف کر دیا، چھوڑ دیا.
یہ توکل تھا، اللہ رب العالمین پر اعتماد تھا، اللہ کے رسول کو سبق دینا تھا کہ ہمارا رب محافظ ہے، ہماری رب ہماری حفاظت کرے گا۔ آج وہ ایمان ہمارا توکل نہیں ہے کہ ہم اپنے رب پر اس قدر یقین رکھیں جس طرح یقین صحابہ کرام رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ ہماری عملی کمزوری ہے، ایمانی کمزوری ہے، ہم دنیا میں اسباب اختیار کرتے ہیں رات دن، کون سا سبب اختیار کریں کہ ہم بچے رہیں، محفوظ رہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ عملی قوت تھی، ایمان کی قوت تھی جس نے بہت بڑے بڑے جنگوں کو سر کر دیا۔ غزوہ احد میں 300 صحابہ کرام تھے اور 700 صحابہ کرام تھے اور 3000 کافروں کی تعداد تھی، 3000 کافروں کی تعداد تھی۔ اس کی بھی حالت وہی تھی، کس کو فتح ہوئی؟ مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ احزاب میں 3000 مسلمانوں کی تعداد تھی اور 10,000 تعداد کافروں کی تھی، وہاں بھی جیت ہوئی۔ اور غزوہ احد میں صرف ایک نافرمانی کافروں نے اللہ کے رسول کی تھی، صرف ایک نافرمانی، اس کی سزا فوراً مل گئی تھی، جیتتے جیتتے جنگ ہار گئے تھے، ایک نافرمانی کی تھی۔ آج ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری سنت کو جب تک تم لازم پکڑے رہو گے تم دشمنوں پر اس وقت تک غالب رہو گے، دشمنوں پر اس وقت تک تمہارا غلبہ ہوگا جب تک میری سنت کو لازم پکڑے رہو گے۔ جس وقت میری سنت کو چھوڑ دو گے میں تم پر ایسے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دوں گا جو تمہیں رسوا کرے گا، تمہیں ذلیل کرے گا، تمہارا حقوق چھینے گا، اس وقت تک جب تک میری سنت کی طرف پلٹ نہیں آؤ گے، جب تک میری سنت کی طرف پلٹ نہیں آؤ گے۔ اللہ نے اعلان کیا تھا کہ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ تو جب بندے پر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، ظلم و ستم کا شکار ہوا تو اللہ کے سامنے رویا کیوں نہیں؟ گڑ گڑایا کیوں نہیں؟ اللہ سے کیوں نہیں معافی مانگا؟ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کیا؟ اللہ سے تنہائی میں کیوں نہیں رویا کہ رب تو ہماری حفاظت فرما؟ مسلمان یہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا، اللہ کہتا ہے جب میرا عذاب آیا تو کیوں بندہ میرے سامنے آ کر رویا نہیں، گڑ گڑایا نہیں؟ میرے پاس آیا ہوتا، روتا گڑ گڑاتا، میں اسے معاف کرتا اور مصیبتیں ہٹا لیتا۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، اللہ نے کہا ان کا دل سخت ہو چکا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، ان کا اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، ورنہ رب کے سامنے آتے، اس سے روتے، اس کے معاملات کو حل کرتے۔ مشکل معاملات کو آسان بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، عرش پر ہے، اس دل کو پھیرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے عمل اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14-22 لاکھ مربع میل کا یہ حکمراں، 22 لاکھ مربع میل کا یہ حکمراں اپنے زبان مبارک سے کہتا ہے کہ جنگیں دولت کی بدولت، ہتھیار کی بدولت نہیں جیتی جاتی ہیں، جنگیں ایمان کی بدولت جیتی جاتی ہیں، قوت ایمانی کی بدولت جنگیں جیتی جاتی ہیں، ہتھیار کی بدولت نہیں۔ بھروسہ ہتھیار پر نہیں ہمیں ہونا چاہیے، اللہ پر ہونا چاہیے۔ جتنی جنگیں لڑی گئیں سارے جنگوں کا معاملہ یہی تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدائن کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر نکلے اور دریائے دجلہ کے پاس پہنچے، ایرانیوں نے جتنے پل تھے سب پلوں کو توڑ دیا تھا کہ تاکہ یہ آ نہ پائیں، سارے راستے مسدود کر دیے تھے، بند کر دیے تھے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے پاس پہنچتے ہیں، دریا کے پاس، اور کہتے ہیں لوگوں کیا خیال ہے، واپس لوٹ چلیں یا دجلہ میں کود پڑیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایمان افروز بات کہی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ سردار اے سعد، مجھے یقین ہے، میرا ایمان اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس سمندر میں غرق کر دے گا، میرا ایمان اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دریا میں ہمیں ڈبو دے گا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ رب العالمین اس دریا میں راستہ بنائے گا۔ اور ہوا یہی، اسلامی لشکر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سمندر میں کود پڑا، دریا میں اللہ نے راستہ بنایا، نکل گئے آسانی سے اور مدائن کو فتح کر لیا۔ اتنا یقین ہوتا تھا، اتنا مضبوط اللہ رب العالمین پر یقین تھا۔ اسی یقین، اسی اعتماد کی ضرورت ہے آج۔ باقی اگر آپ کو مادی وسائل پر بھروسہ ہے، دنیاوی اسباب اور طاقت پر بھروسہ ہے، آپ کبھی جنگ نہیں جیت سکتے، کوئی جنگ نہیں جیت سکتے، ہماری حالت ایسے ہی رہے گی۔ مسلمان اپنے ایمان کی بدولت جنگ جیتتا ہے۔ آج دشمنان اسلام ہم پر سوار ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اور عمل کمزور ہے۔
یہودی، یہ عیسائی، یہ کفار و مشرکین، اللہ رب العالمین تب تک ان کو مضبوط بنائے رکھے گا، تب تک یہ ظالم بن کر ہم پر ظلم کرتے رہیں گے جب تک ہمارا ایمان اور عمل کمزور ہے، جب تک ہمارا ایمان اور عمل کمزور ہے۔ جس دن ہمارا ایمان عمل مضبوط ہو گیا، صحابہ کرام کی طرح یقین، اعتماد اور توکل ہو گیا، اللہ رب العالمین فوراً دشمنوں کو کمزور کر دے گا، ساری ٹیکنالوجیاں فیل ہو جائیں گی، اللہ فوراً کمزور کر دے گا، کیونکہ مسلمان کبھی اللہ کی مدد کے بغیر مسلمان کبھی جنگ نہیں جیت سکتا ہے، کوئی بھی جنگ۔ مسلمان اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والا دشمن سے کبھی بھی اپنے ہتھیار کی بدولت، مادی قوت کی بدولت نہیں جیت سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا تھا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور مدد کیسے آئے گی؟ اللہ نے کہا تھا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی تم مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے احکام اور فرامین کو پکڑ لو مضبوطی سے، اللہ کے سامنے لاؤ، اللہ سے رو، صحابہ کرام کی طرح ہو جاؤ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالا غلطی سے، تو آپ نے انگلیاں ڈال کر کے حلق میں قے کر دیا۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں گیا تو صدیق نے انگلیاں ڈال کر قے کر دیا کہ کل قیامت میں رب العالمین کو حساب نہیں دے گا۔ یہ خوف اور یہ ایمان تھا، آج ہمارا وہ ایمان نہیں ہے۔ ہم تو بہت کھاتے رہتے ہیں، حرام کی روزی کتنا کھاتے ہیں، نماز سے کتنا دور ہوتے ہیں، کتنی غفلت برتتے ہیں۔ ہماری غفلت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ دشمنوں کو اللہ مضبوط اور پختہ بنا رہا ہے، اور تب تک ایسا ہی رہے گا جب تک مسلمان اپنی ایمان اور عمل کی اصلاح نہیں کریں گے، مضبوط نہیں کریں گے۔ بہت ساری لڑکیاں مسلمانوں کی مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، دین کو چھوڑ رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں لیکن فارمیلٹی کے طور پر مسلمان برائے نام۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو سنا ہے جن کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، لیکن خدا کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ملحد ہیں، الحاد کے شکار ہو گئے ہیں، چاروں طرف سے جال بچھا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے، ان کے اسلام کو چھیننے کے لیے، ان کو دین سے ہٹانے کے لیے، اسلام سے پھیرنے کے لیے، ان کی تہذیب اور ثقافت پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسی سے دور کرنے کے لیے سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، معیشت کمزور کی جا رہی ہے، تعلیم کمزور کیا جا رہا ہے۔ تعلیم سیکھ لیں گے تو رب العالمین کو پہچان جائیں گے، رسول کو پہچان جائیں گے، تعلیم سے دور کر دیا جائے۔ بہت بڑی سازشیں یہودیوں کی ہیں، اور یہودی کی سازش مسلمان کبھی نہیں توڑ سکتا ہے جب تک اللہ کا دامن نہ تھامے۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہودیوں کی سازش کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی سازشیں بڑی گہری ہوتی ہیں، بڑی گہری سازشیں ہوتی ہیں۔ ہم 1 سال کا سوچتے ہیں، وہ آنے والی نسلوں تک سوچتے ہیں۔ آج کوئی جال بچھائیں گے، یہ جال کام آئے گا آپ کے پوتوں پر، آپ کے بچوں پر آئے گا۔ آج جال بچھائیں گے، ایک نسل کے بعد اس پر اثر پڑے گا۔ ایسی سازشیں اسی شیطان کی طرح کہ شیطان نے جس طرح شرک و بدعت پھیلایا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ بزرگ تھے، تو جب انتقال کر گئے تو انتقال کے بعد اس نے آ کر ان کے ماننے والوں سے کہا کہ ایسا کرو، ان کو یاد کرنے کے لیے اپنے گھروں میں کچھ مورتیاں بنا لو، ان کی تصویریں بنا لو تاکہ یاد کرتے رہو۔ چلو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، بنا لیا تصویریں تاکہ یاد آتے رہیں، یاد آنے کے لیے۔ پھر شیطان نے ایک لمبی نسل تک انتظار کیا، جب وہ نسل ختم ہو گئی، اس کے پوتے، اس کے بچے آئے، تو اس نے آ کر کہا تمہارے باپ دادا اس کو پوچھتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، عبادت کرو۔ عبادت شروع ہو گئی۔ ایسے ہی یہودی سالہ سال برسہ برس تک انتظار کرتے ہیں ہمیں اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے ہٹانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہماری مضبوطی ایمان کی مضبوطی ہے، عمل صالح کی مضبوطی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم کسی ہتھیار سے، کسی تیر، کسی تلوار سے، اور آج کے دور میں خاص طور سے جو جنگ ہے وہ آئیڈیولوجیکل وار ہے، ایک فکری جنگ ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور فتح کرتے وقت عیسائی نے کہا تھا، عیسائی کمانڈر نے، کہ ایسی قوم ہے کہ جب میدان میں آتی ہے تو اسے ہرانا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے ہم کبھی جیت نہیں پائیں گے، جنگ فیس ٹو فیس مسلمان سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آ کر ان لوگوں نے سازش رچی اور کہا کہ ایسا کرو، ان کے اندر فحاشی پھیلا دو، برائی پھیلا دو، یہ کمزور ہو جائیں گے۔ اسی وقت صلاح الدین ایوبی کے چند فوجی اور عیسائیوں کے چند لوگوں نے تصویریں بنانی شروع کی، درختوں پر، زمینوں پر عورت کی تصویر بنائی، عورت کے شرمگاہوں کی تصویر بنائی۔
صلاح الدین ایوبی کے کمانڈروں اور فوجیوں نے، صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں نے، لوگ دیکھنے لگے جا کر کے، لوگوں نے دیکھا، اس تصویر کو غور سے دیکھا، ان کے دل میں شہوت جاگی اور کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ اسی وقت سے یہ سازش چلی جا رہی ہے، تصویریں، یہ ویڈیوز، یہ کمپیوٹرز، یہ ساری چیزیں، یہ ٹیکنالوجی صرف اسلام کے لیے۔ اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کو دیکھ کر کہا تھا، ایک تجربہ کار جنگجو تھے، انہوں نے کہا تھا اگر کسی قوم کو بغیر تلوار اور جنگ کے ہرانا ہے تو اس قوم میں فحاشی پھیلا دو، وہ خود بخود ہار جائے گی۔ کسی قوم کو اگر جنگ کے بغیر ہرانا ہے تو اس قوم میں فحاشی پھیلا دو، اس قوم کے نوجوانوں کو فحاشی پر لگا دو، یہ کمزور ہو جائے گی خود بخود، ان کا دماغ کام نہیں کرے گا، یہ ہر اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے، ذہنی طور پر کمزور ہو جائیں گے، جسمانی طور پر کمزور ہو جائیں گے، اور ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ آج نوجوان اسی کا شکار ہے، نوجوان اسی کا شکار ہے۔ جس طبقے سے امید تھی، جس نوجوان طبقے سے امید تھی کہ اسلام کی کچھ خدمت کریں گے، ہو سکتا ہے اسی میں سے طارق بن زیاد بن کر کوئی اٹھے۔ جس نوجوان سے امت کو امید تھی، قوم کو، کہ انہی نوجوانوں میں سے کوئی اٹھے گا عمر کی طرح، کوئی اٹھے گا طارق بن زیاد کی طرح، جو سمندر کے ساحل پر کشتیاں جلا دے گا اور کہے گا کہ ہم سمندر پار جا کر اس ملک کو ہم فتح کریں گے اور کشتیاں جلا دیں گے تاکہ کوئی فوجی واپس نہ آنے پائے، یا تو اسلام کا جھنڈا وہاں ہم گاڑیں گے، ہماری پھر قبر بنے گی وہاں پر۔ وہ طارق بن زیاد آج نہیں پیدا ہو سکتا، وہ نوجوان نہیں ہیں جن کے اندر جذبہ ہو اسلام کی خدمت کا، دین کی خدمت کا جذبہ ہو۔ نوجوان کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، یہ چاہے تو مستقبل سنوار سکتے ہیں، چاہے تو مستقبل بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو شعور بخشا ہوتا ہے، یہ سب سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور کوئی پلاننگ، منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے مستقبل اور فیوچر پلاننگ کے بارے میں آدمی خوب پلاننگ کرتا ہے، فیوچر پلاننگ خود کرتا ہے، لیکن اسلام کا کیا ہوگا، اپنی قوم کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کی حفاظت کیسے کی جائے، ان کا دین اسلام ایمان کیسے بچایا جائے، اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کی فکر ہوتی ہے، ہم آگے کیا کریں گے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لمحے کا، کب انسان موت کے گھاٹ اتر جائے، اور لمبی لمبی آرزویں اور امیدیں ہوتی ہیں بندے کی، لمبی لمبی آرزویں اور امیدیں ہوتی ہیں۔ چوتھے سال کیا کرنا ہے، اگلے سال کیا کرنا ہے، 10 سال بعد کیا کرنا ہے، اور ٹھکانہ نہیں کہ کب آدمی زندہ رہے یا مر جائے کل، کوئی خبر نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ پلاننگ کرتا ہے 100 سال کا، اور زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میرے بھائیو، جینا ہے تو آخرت کے لیے جیو، قوم کے لیے جیو، اسلام کے لیے جیو، اپنی امت رسول اللہ کی اس امت کے لیے جیو، اپنے دین اسلام کے لیے جیو، اس کی سربلندی کے لیے، تاکہ مرنے کے بعد تاریخ یاد رکھے، دنیا تمہیں یاد رکھے، دنیا تمہارا ذکر خیر کرے۔ اپنی زندگی کو یوں ہی ضائع نہ کرو کہ مرنے کے بعد تمہارا محاسبہ زبردست ہو جائے، تمہاری پکڑ ہو جائے، تمہاری گرفت ہو جائے، نہ دنیا ہاتھ لگے نہ آخرت ہاتھ لگے، دونوں چلی جائے۔ بس اتنی سی باتیں کہنی ہے، عرض کرنی ہے آخری، کہ اپنے ایمان اور عمل کو مضبوط کر لو۔ جو توکل، جو اعتماد، جو یقین صحابہ کرام کو تھا، وہی یقین پیدا کر لو۔ آج بھی اللہ رب العالمین وہی ہے، قدرت کا قانون وہی ہے، آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، رب العالمین وہی ہے جو موسیٰ کے لیے تھا۔ اگر آپ کا ایمان توکل موسیٰ کی طرح ہو گیا تو آج بھی رب العالمین سمندر میں راستے بنانے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کا ایمان توکل ابراہیم کی طرح ہو گیا تو آج بھی رب العالمین آج بھی آپ کو گلے گلزار بنانے کے لیے تیار ہے، آپ کو ٹھنڈا کے لیے تیار ہے۔ پہلے وہ ایمان تو لے کر آؤ، وہ توکل تو لے کر آؤ، وہ اعتماد تو لے کر آؤ۔ اللہ وہی ہے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا ہے، قدرت کبھی اپنا قانون نہیں بدلتا ہے۔ اگر آج بھی تمہارا عمل ویسے ہی ہے جیسے صحابہ کرام کا تھا کہ دن بھر جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بازار میں بیچ کر معیشت کا انتظام کرتے تھے، اور رات کی تنہائی میں رب کی عبادت کرتے تھے، روتے تھے اور گڑگڑاتے تھے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں نا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو جائے تو تم جنتی ہو جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی طرح ہو جائے۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار عیسائیوں کے قلعے کا آپ نے محاصرہ کر لیا. خالد بن ولید جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیف اللہ کے لقب سے نوازا تھا, سیف اللہ, یہ القاب ایسے نہیں ملے تھے, بڑی قربانیاں دی تھیں. تب کسی کو صدیق, کسی کو غنی اور کسی کو حیدر کرار اور کسی کو سیف اللہ کے لقب سے اللہ نے نوازا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا. عیسائیوں نے ایک پادری کو بھیجا, کہا جاؤ ذرا خالد کے پاس اور بات کرو کہ ہمارا قلعے کا محاصرہ ہٹا لے, ہمارے اس قلعے کا محاصرہ ہٹا لے. پادری ایک زہر کا پڑیا لے کر کے خالد بن ولید کے پاس آیا, زہر کا پڑیا لے کر کے, اور کہا خالد محاصرے کو ہٹا لو ورنہ ہم زہر پی کر کے اپنی جان دے دیں گے اور میری جان کی ذمہ تمہارے اوپر آ جائے گی کہ تمہاری وجہ سے پادری مرا تھا, میرے خون کے ذمہ دار تم ٹھہرو گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا, نہیں, اگر رب نہیں چاہتا ہے تو تمہاری موت نہیں ہوگی گرچہ تم زہر کے پڑیے کو پی لو گے. پادری نے موقع پایا, کہا خالد اگر تمہیں رب پر اتنا یقین ہے تو زہر کا پڑیا پی کر دکھاؤ, یہ زہر کا پڑیا پی کر دکھاؤ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر کا پڑیا پانی میں گھولا اور پی لیا. آپ کے ماتھے پر شکن آئی, تھوڑا سا پسینہ آیا, بس ختم. عیسائی سوچ رہا ہے پادری کہ ابھی چند لمحے میں خالد دنیا سے چلا جائے گا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ بحالات تھے, تھوڑا سا پسینہ آیا پھر ٹھیک ہو گیا. پادری دوڑتے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس گیا, قوم کے پاس, اور کہا لوگوں میں ایسے لوگوں سے مل کر آ رہا ہوں جو صرف مارنا جانتی ہے مرنا نہیں جانتی ہے, اللہ کی قسم میں ایسی قوم سے مل کر آ رہا ہوں, یہ قلعہ چھوڑ دو, جو صرف مارنا جانتی ہے مرنا نہیں جانتی ہے. میرے بھائی اور دوستو, وہ یقین کہاں سے لاؤ گے؟ تقدیر پر بھروسہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اللہ رب العالمین پر بھروسہ, اتنا یقین تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمیں ضروری ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں, اخلاق کا مظاہرہ کریں, اخلاق کا مظاہرہ کریں جس اخلاق کا مظاہرہ کر کے صحابہ کرام لوگوں کو دین میں داخل کرتے تھے. اگر مارکیٹ میں ہم جھوٹ نہیں سچائی پر اپنی تجارت کی بنیاد رکھتے ہیں, مارکیٹ میں سچائی کی بنیاد پر تجارت کی بنیاد رکھتے ہیں, اور آپ کے بارے میں لوگوں کو علم ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, یہ دھوکہ نہیں دیتا ہے, تو یقین مانیے کہ ایک دن آپ کا یہی اخلاق, یہی کردار دوسروں کے مسلمان میں داخل ہونے کا سبب بن جائے گا, کافروں کا اسلام میں داخل ہونے کا سبب بن جائے گا. وہ اخلاق تو پیش کرو, وہ کردار تو پیش کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک یہودی کے گردن پر تلوار آپ نے رکھ دی, ایک یہودی کے گردن پہ تلوار آپ نے رکھی. یہودی نے کہا عمر ایک گلاس پانی پلا دو پھر اس کے بعد قتل کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلاس پانی منگواتے ہیں, کہتے ہیں پی لو. کہا تم وعدہ کرو کہ جب تک میں گلاس پانی نہیں پی لوں گا تم مجھے قتل نہیں کرو گے. عمر فاروق نے وعدہ کر لیا, کہا بخدا جب تک تم پانی نہیں پی لو گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. یہودی نے پانی کا گلاس اٹھا کر کے پھینک دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت میں پڑ گئے, کہا تم نے یہ کیا, پانی کیوں پھینک دیا؟ کہنے لگے کہ سورج پچھم سے نکلنے کی بجائے, پورب سے نکلنے کی بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, لیکن عمر کبھی اپنا وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. مجھے یقین ہے کہ عمر محمد الرسول اللہ کا یہ جانثار صحابی, محمد الرسول اللہ کا یہ شاگرد وعدہ خلافی نہیں کر سکتا, اس لیے میں نے پانی پھینک دیا. اور مجھے یقین ہے کہ اب نہ پانی پیوں گا نہ تم مجھے قتل کرو گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے سچ کہا, عمر کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا, جا میں نے تمہیں معاف کیا. چھوڑ دیا, تھوڑی دور گیا, واپس آیا, اسلام قبول کر لیا. اسی اخلاق سے متاثر ہو کر, اسی کردار سے متاثر ہو کر. کاش وہ اخلاق اور کردار ہوتا تو آج اتنا ہم کو جھیلنا نہیں پڑتا. یہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مادی ہتھیار نہیں ہے, اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دنیاوی کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ایمان کی طاقت تھی ہمارے پاس. اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کر کے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو امپریس کر کے اسلام میں داخل کر کے اسی کے ہتھیار سے ہم کام لے سکتے تھے, جیسا کہ اللہ کے رسول نے لیا. بڑے بڑے جنگجو اسلام قبول کر کے اسلام کے لیے لڑنے لگے, اسلام کے خلاف لڑتے تھے, جب اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کے لیے لڑنے لگے. ساری کمزوری ہماری ہے, ایمان کی کمزوری, عمل کی کمزوری. میرے بھائیوں, اسی اخلاق اسی کردار کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح دین پر ہم قائم ہو جائیں تو ہمیں کسی چیز کا خوف لاحق نہیں ہوگا, کسی چیز کا خطرہ لاحق نہیں ہوگا, ہمیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا. یہی اصل چیز ہے,
اس بات کو آخری بات اتنا ہی کہتا ہوں کہ ایمان اور عمل کی حفاظت کر لیجئے، یہی سب سے بڑا ہتھیار ہمارے لیے ہے۔ اپنے عمل کو مضبوط کر لیجئے، اللہ رب العالمین پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کر لیجئے، یہی ہمیں جیت دلائے گا، اسی سے ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر مکمل طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو اسلامی شعار، اسلامی تہذیب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو اسلامی احکام، اسلام، رسول اللہ کے فرمان اور اللہ کے فرامین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔